میری ایک ہی بھابھی تھی۔ میری بھابھی بہت زیادہ جہیز لے کر آئی تھی۔ میری امی تو اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھیں، کیونکہ بھابھی کے گھر والوں نے امی کی ہر ڈیمانڈ پوری کی تھی۔ بھابھی کے جہیز میں ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ امی نے اپنے سب محلے والوں کو ایک ایک چیز دکھائی تھی، تاکہ لوگ کہیں کہ واہ کیا جہیز آیا ہے، جہیز تو پروین کی بہو لائی ہے۔ ہم سب بے انتہا خوش تھے، کیونکہ اب ہماری جان پرانے فرنیچر اور پرانے برتنوں سے چھوٹنے والی تھی۔ صبح میں اٹھی تو سوچا کہ آج کا ناشتہ کیوں نہ بھابھی کے لائے ہوئے برتنوں ہی سے سرو کروں۔ میں نے خوش ہو کر ناشتہ بنایا، مگر جب برتن لینے آئی تو استعمال کی ہر چیز پڑی تھی۔ مجھے بھابھی کے جہیز سے ناشتے والے برتنوں کا ڈبہ غائب ملا۔ میں فوراً بھاگی اور امی کے پاس آئی تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ ساتھ سارا گھر چھان مارا، مگر ہم کامیاب نہ ہوئیں۔ امی بولی، فائزہ برتنوں کا ذکر اپنی بھابھی سے نہ کرنا، ایسے ہی شور مچائے گی۔ مگر اب ہر دن ایسے ہی ہوتا، بھابھی کے جہیز کے سامان سے کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی تھی۔ امی نے بھابھی سے بات کرنے کو منع کیا تھا، مگر انہوں نے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم تو جانتے ہو نا کہ تمہاری بیوی لاکھوں کا جہیز لے کر آئی ہے۔ مجھے بہت خوف ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو ہی نہ آ جائیں، اس لیے ایسا کرو کہ کوئی چوکیدار رکھوا دو، کم از کم مجھے چین سے نیند تو آ جایا کرے گی۔ بھائی غصے سے برہم ہو گیا اور بولا، امی آپ کو کس نے کہا تھا کہ غریب لوگوں سے اتنا جہیز لیں کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی نیندیں حرام ہو جائیں؟ کہیں نہیں جانے والا یہ سامان، یہیں پڑا رہ جائے گا، نہیں آتا کوئی ڈاکو۔ امی ایک دم گھبرا گئی اور بولی، دیکھو تمہاری بیوی کے جہیز سے آدھی چیزیں تو پہلے ہی غائب ہو چکی ہیں۔ بھائی کو بہت غصہ آیا اور بولا، دیکھو میری شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے تو کہاں جا سکتا ہے میری بیگم کا سامان۔ اب بڑی عجیب سی صورتحال بن چکی تھی۔ امی کو ہر وقت بھابھی کے جہیز کی فکر ستاتی تھی۔ پہلے پہل تو چھوٹی موٹی چیزیں اور پھر دیگر استعمال کی چیزیں غائب ہوتی رہی، مگر کل رات تو بھابھی کی واشنگ مشین ہی غائب ہو چکی تھی، جس کو اب تک ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسی طرح اگلے دن فریج بھی غائب ہو گئی۔ اب امی کے ضبط کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہوں نے بڑی ہمت کر کے بھابھی کو کہہ دیا، بیٹی دیکھو تمہارا آدھا سامان ہی چوری ہو گیا ہے۔ بھابھی تو جیسے لحاف بالائے طاق رکھ کر پھوٹ پڑی تھی۔ وہ بولی، آنٹی جی آپ کو سامان کا اتنا ہی لالچ تھا تو اس کا خیال کیوں نہ رکھا؟ آپ کو یاد ہے نا وہ دن جب میرے والدین ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ ہم اتنا سامان نہیں دے سکیں گے، مگر آپ نے دھمکی دی تھی کہ 1 سال پرانا نکاح ختم کر دیں گی۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ سب اپنے ہی کسی مقصد کے تحت کر رہی تھیں۔ آنٹی جی یاد رکھیے گا، اگر مجھے میری چیزیں واپس نہ ملی تو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی۔ وہ بولی، بیٹا ٹھیک ہے، آج رات ہم جاگ کر پہرا دیں گے تاکہ چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ میں نے اور امی نے توبہ کر لی تھی، مگر نہ جانے ہماری آنکھ کیسے لگ گئی۔ صبح اٹھے تو بھابھی کے جہیز کا اے سی غائب تھا۔ بھابھی نے الگ ہمیں بے سکون کیا ہوا تھا۔ میں اور امی ہر رات یہی کہتی کہ رات بھر جاگ کر پہرا دینا ہے، مگر رات کو آنکھ لگ جاتی تھی۔ ایک رات میں امی کے لیے کھانا کمرے میں لائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میں نے بہت بڑا عذاب اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، کاش میں اتنا لالچ کر کے یہ جہیز نہ لیتی تو کم از کم میری زندگی میں سکون تو ہوتا۔ ہم جیسے ہی باہر نکلے تو سامنے ہی بھائی اور بھابھی بھی کھڑے تھے۔ ان کے پاس کوکنگ رینج تھا جسے وہ دھکا لگا کر باہر لے جا رہے تھے۔ ہم دونوں تو جیسے سکتے میں ہی آ گئے۔ امی بولی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بھابھی بولی، آنٹی جی آپ کو جہیز لینے کا بہت شوق تھا، وہ میں لے آئی تھی۔ اب مجھے اپنے والدین کا قرض بھی تو اتارنا ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کی اجازت لے کر جہیز کی ہر چیز بیچ کر اپنے والدین کا قرض ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے گھر سے جتنی بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں وہ میں نے ہی اٹھائی ہیں۔ امی بھابھی کی باتیں سن کر رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے انہیں بڑی مشکل سے بچا لیا تھا۔ امی نے بھی اسے اپنے لالچ کی معافی مانگ لی تھی۔ بھابھی نے بھی بدتمیزی کے لیے معذرت کر لی تھی۔ امی نے بھابھی کا جہیز لوٹا دیا تھا۔ اب وہ چین کی نیند سونے لگی تھی۔ لالچ اور زیادہ کی خواہش ہمیشہ بے سکون کرتی ہے۔